نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مبارک ایک دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ دعا وہ دعا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں چار بری چیزوں سے پناہ مانگی، اور وہ چار بری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اگر انسان بچ گیا، محفوظ ہو گیا، تو اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی اس نے اپنی سنوار لی ہے۔ اور جس کے اندر ان چار بری عادتوں میں سے کوئی بری عادت ہوئی، یہ چار بری عادتیں اکٹھی ہوئیں، تو اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی اور بتائی ہوئی یہ دعا ہمیں پابندی سے پڑھنی چاہیے، تاکہ ہم بھی ان چار بری عادتوں، بری چیزوں سے محفوظ ہو جائیں۔ حدیث کے راوی ہیں قطب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث ترمذی شریف نے نقل کی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، اور اس طرح دعا فرماتے۔ دعائیہ کلمات یہ ہیں: اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اللہم جنبنی، اے اللہ میری حفاظت فرما، منکرات الاخلاق، برے اخلاق سے، والاعمال، برے اعمال سے، والاہواء، بری خواہشات سے، والادواء، بری بیماریوں سے۔ بڑی خوبصورت اور احسن دعا ہے۔ برے اخلاق سے کیا مراد؟ مثلا حسد، کینہ، بغض، بزدلی، بے صبری کا مظاہرہ، بد زبانی، بد چلنی، یہ برے اخلاق ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان برے اخلاق سے محفوظ فرما، اچھے اخلاق والا ہمیں بنا، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں نصیب فرما۔ والاعمال، برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ برے اعمال سے مراد کون سے اعمال؟ کہ جن کو شریعت نے برا کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو برا کہا، قرآن نے ان اعمال کو برا کہا۔ مثلا قتل ناحق، چوری، بدکاری، جھوٹ بولنا، اس قسم کے برے اعمال کہ جو انسانی فطرت بھی جس کو برا کہے اور شریعت مطہرہ بھی جس کو برا کہے، وہ برے اعمال مراد ہیں۔ اور تیسری بری چیز کہ بری خواہشات سے ہماری حفاظت فرما۔ بری خواہشات سے مراد وہ ہے کہ وہ خواہشات کہ جن کے پیچھے اگر انسان لگ جائے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے، دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جائے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا، سورۃ نازعات آخری پارہ ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس بندے نے اپنے دل کے اندر رب کا خوف اور ڈر پیدا کر لیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو بری خواہشات سے روک لیا، بری خواہشات کی اتباع نہیں کی، تو وہ بندہ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ جنتی انسان ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، کہ اس وقت تک مؤمن انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کا پابند نہ بنا دے۔ تو اس لیے اپنی منمانی کرنا یہ بھی بری خواہش کے اندر شامل ہے، بلکہ وہ خواہش، اس خواہش کی اتباع کرو کہ جو شریعت مطہرہ جس کو پسند کرے، اور جس کے اندر انسان کی دنیا اور آخرت کا فائدہ۔ اور چوتھی بری چیز کیا ہے؟ بری بیماریوں سے حفاظت فرما۔ بری بیماریوں سے کیا مراد؟ کہ جن سے انسان کا جسم اور انسان کا ذہن ختم ہو جائے، بالکل ہی شل ہو جائے،
انسان بھی اس سے نفرت کریں، جزام کی بیماری ہو گئی، برس کی بیماری ہو گئی، اس قسم کی جنون کی بیماری ہو، پاگل پن، اس قسم کی یعنی بری بیماریوں سے جو انسان کو معاشرے کے اندر بھی یعنی ذلیل و رسوا کرے، جس سے انسان کے معاشرے کے اندر بھی عزت قدر وقت ختم ہو جائے اور انسان کا ذہن اور جسم بھی جس سے مفلوج ہو جائے، ختم ہو جائے، ایسی بری بیماریوں سے بھی اے اللہ میری حفاظت فرما۔ وہ دعائیہ کلمات یہ ہیں: اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ یہ دعا جس انسان نے اس کی پابندی کر لی، انشاءاللہ اللہ کریم اس کو برے اخلاق سے بھی، برے اعمال سے بھی، بری خواہشات سے بھی اور بری بیماریوں سے بھی محفوظ فرما لیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔